بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم کا تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جب نمرود مردود کی حکومت تھی۔ وہ بڑا ہی ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ جتنی عورتوں کے بیٹے پیدا ہوں وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھیں اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار یک بارگی روشن ہو گیا اور ان کی ماں رونے لگی، اس خوف سے کہ یہاں آ کر کوئی لڑکے کو نہ مار ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے۔ اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، یا امی من ربک، اے میری والدہ تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی، ستارے۔ پھر پوچھا کہ ستاروں کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہو گئی اور یہ تمام باتیں اپنے شوہر کو بتائیں۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی اور ستاروں کو دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھا کہ ایک ستارہ بولے، یہ ہے میرا رب، یعنی ایک ستارے کو دیکھا تو بولے، یہ ہے میرا رب۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ چھپ جانے والا جو ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ پھر ایک رات کے ٹائم چاند کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہے میرا رب، یہ بڑا ہے۔ لیکن جب صبح طلوع ہوئی اور چاند کی روشنی مان پڑ گئی تو کہنے لگے کہ جو ختم ہو گیا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دن کی روشنی میں ایک بڑے سورج کو دیکھا اور کہنے لگے، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہوا تو کہنے لگے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ ساری تو کسی خالق کی مخلوق ہیں، ان کا خالق جو ہے وہ میرا رب ہے، یعنی وہ رب جو صرف معبود برحق ہے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے ہی تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے بلکہ اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے کرتے تھے کہ کھانا بنا کے مورتیوں کے آگے رکھ دیتے اور خود باہر چلے جاتے۔ جب شام کو واپس آتے تو مورتیوں کے آگے جو کھانا پڑا ہوتا وہ اٹھاتے اور خود کھا لیتے اور اس کھانے کو بڑا مقدس سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے والد کو بہت سمجھایا کہ یہ بت پرستی چھوڑ دیں، ایک خدا کی عبادت کریں۔ تو ان کے باپ آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے کوئی اور نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا کہ اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو میں بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اور بتانے کے باوجود
آزر نے کسی طرح بھی ان کی بات نہ مانی اور اپنی گمراہی پر ڈٹا رہا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا۔ پھر جب قوم شہر سے باہر ایک میلے میں ایک دن گئی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بڑے بت کے۔ اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا جس سے بتوں کو توڑا تھا، اس کلہاڑے کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی اور اپنے بتوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے کہ یقیناً جو ہے اس کو اسی نے کیا ہے جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ یعنی فوراً جو ہے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کا یہ برا حشر کیا ہے اور ہم اس سے ضرور بدلہ لیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے تو بدلہ انہوں نے کیا لیا؟ انہوں نے یہ بات بادشاہ نمرود تک پہنچائی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ ایک دربار لگایا جائے جس میں سب لوگ حاضر ہوں اور پھر اس نوجوان کو بھی طلب کر لیا جائے۔ جب دربار شاہی لگا اور بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل ہوئی اور سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلوایا اور سارے مجمع نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے اور سب نے باہم مل کر آگ کی جگہ جو ہے وہ سوچی اور پھر اس پر عمل درآمد ہوا۔ عورتیں اور بچے بھی اس میں شامل تھے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کر کے وہاں پہ ایک ڈھیر لگا رہے تھے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کا یہ حشر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے وہ آگ جو ہے دہکائی اور اس کے شعلے آسمان تک جا رہے تھے اور اس آگ سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ڈالنا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے کہ میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں جب ڈالا گیا تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، سنیں کیا فرمایا آگ سے؟ فرمانے ربی ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جو ہے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اسی وقت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تخت جنت سے لائے اور اس تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، آگ کی کوئی بھی حرارت محسوس نہیں ہوئی، صرف جن رسیوں سے باندھ کر پھینکا گیا تھا وہ رسیاں آگ میں جل گئی تھیں۔ لوگوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور بہت حیران ہوئے۔ نمرود خود ایک مینار پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ دیکھوں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا ہے تو ان کا کیا حشر ہوا ہے، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے، یعنی کفر پر ڈٹے رہے
اسلام لانے کا انہوں نے نہیں سوچا تو یہ لوگ اتنے زیادہ ظالم سرکش تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ لوگ میرے رب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا وہ وہاں سے ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔